بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہمارے موضوع کا سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کو فتح عطا فرمائی اور ایسے ملک کا مقابلہ کیا جو طاقت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے، یعنی امریکہ، روس، چائنا کے بعد پھر چوتھا نمبر انڈیا کا ہے، جبکہ پاکستان کافی پیچھے ہے، 12ویں نمبر پر ہے۔ لیکن الحمدللہ جذبہ جہاد بھی ہے، جذبہ ایمان بھی ہے، جذبہ یقین بھی ہے، اور پھر جب مجاہد نکلتا ہے تو اللہ کا ذکر، اللہ کی نصرت اور مدد لے کر کے نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، پھر ایک جدید میزائل کی طاقت بھی ہے، گویا کہ جنگ کے اعتبار سے جس تیاری کی ضرورت ہے الحمدللہ پاکستان کے پاس پورے ذخائر موجود ہیں، اسلحہ موجود ہے، جدید اسلحہ ہے، ایٹم بم بھی ہے، جدید ٹینک بھی ہیں، میزائل بھی ہیں اور جدید میزائل ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے مسلمان کا، تیاری کرنا اور جدید تیاری کرنا۔ یہ شریعت مطہرہ کے مطابق بھی ہے، حکم خداوندی بھی ہے، اور پھر ظاہری اسباب اور وسائل بھی ہیں۔ اگرچہ مومن و مسلمان ظاہری اسباب پر اتنا یقین نہیں رکھتا، اس کا یقین جو ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت پر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ پر توکل بھی ہو، اللہ کی نصرت کی طلب بھی کی جائے، اس سے دعا بھی مانگی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ظاہری اسباب بھی تلاش کیے جائیں۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ میں تھے تو ان کے پاس جو ہے کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے، طاقت کے اعتبار سے کمزور تھے، بے یار مددگار تھے۔ اس کے مقابلے میں جو کافر تھے بڑی طاقت میں تھے، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے تعلقات تھے، بڑے جو ہے رئیس تھے اپنے علاقے کے۔ تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ مارے کھاتے رہے، اذیتیں برداشت کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، کیونکہ طاقت نہیں تھی۔ لیکن یہی لوگ جو ہے جب مدینہ منورہ میں آتے ہیں، ایک ریاست حاصل ہوتی ہے، پھر جو ہے پورے منصوبے کے تحت پوری طاقت جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اگرچہ پھر بھی اس طرح کی طاقت نہیں ہوتی جس طرح کے کفار کے پاس طاقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایسا ایسا جو ہے اپنے آپ کو بڑھاتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں کہ یا اللہ یہ چند نفوس قدسیہ ہیں، اگر یہ بھی ناکام ہو گئے، ہلاک ہو گئے تو قیامت تک یا اللہ تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ بڑے گڑ گڑا کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے نصرت کے طلبگار ہوتے ہیں، یا اللہ تو نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے نصرت بھی پہنچی، ساتھ ظاہری اعتبار سے جو ہے پوری تیاری کے ساتھ گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے فتوحات عطا فرمائی، اور یہ تھوڑے سے عرصے میں، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 8 ہجری میں یا اس سے کم و بیش 7-8 سال بعد مسلمان الحمدللہ فاتح ہوئے، غلبہ پایا اور کفر کی طاقت ٹوٹ گئی۔ ویسے تو ہجرت کے دوسرے سال ہی کفر کی طاقت ٹوٹ گئی تھی، اور ویسے جو ہے وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے، مختلف قبائل سے، مختلف جو ہے لوگوں سے مل کر کے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی، ویسے یہ لگے ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ کہ تھوڑے عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مسلمان باقاعدگی سے کسی کو بتائے بغیر عمرہ کا احرام باندھا اور وہاں پہنچے۔ اگرچہ صلح ہوئی، وقتی طور پر جو ہے وہ کمزوری دکھائی گئی، لیکن ایک ظاہری کمزوری تھی، حقیقت میں جو ہے وہ تو فتح تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح بھی نازل فرمائی، تو حقیقت میں جو ہے وہ غلبہ تھا، اور مسلمانوں نے بتا دیا کفار کو کہ الحمدللہ اب ہم پہلے والے نہیں رہے، اور کفار کو بھی بعد میں احساس ہو گیا۔ تو الغرض پھر فتح مکہ ہوتی ہے تو مسلمان جو ہے اسی کوشش میں لگے رہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو مجاہدین تھے، جو ان کے سپہ سالار تھے، جو ان کے قائد تھے،
ان کی زندگی جو ہے انتہائی درجے کی سادہ تھی. اسلحہ تیار کرتے رہے، جدید اسلحہ ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن زندگی میں جو ہے وہی سادگی ہے. وہی زمین پر سو گئے، اور کبھی کھانے کچھ میسر ہے، کبھی کھانے کو نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ حالانکہ جہاد کی بدولت فتوحات ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت خوب عطا فرمایا، لیکن نہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر اور اپنی فیملی پر خرچ کیا، اور نہ آپ کے صحابہ نے. تو یہ ہے، اس انداز سے جو ہے غلبہ ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال میں آیت نمبر 60 ہے، ارشاد فرماتا ہے اسی طاقت کے حوالے سے، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اے مسلمانوں، جتنا ہو سکے، مستطاعتم، جتنا ہو سکے، جتنا تم سے ممکن ہو، جتنی وسائل تلاش کر سکتے ہو، ان کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرو. یعنی سامان حرب، ہتھیار جو ہے وہ تیار کر کے رکھو، جتنا ہو سکتے ہیں جدید سے جدید ہتھیار، ٹینک کی صورت میں، میزائل کی صورت میں تیار کر کے رکھو. اور فرمایا باقی ہتھیار کی صورت میں قوت اور گھوڑے باندھنا، یعنی اس وقت جو ہے گھوڑوں کے ذریعے سے، جیسے آج کل میزائل ہیں یا ٹینک وغیرہ ہیں، کہ اس تیاری کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراؤ. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یعنی یہ جو کافر ہے وہ اللہ کا دشمن بھی ہے اور مسلمانوں کا دشمن بھی ہے، دونوں کا دشمن ہے. لہذا فرمایا جب تمہاری تیاری اچھی ہوگی تو دشمن بھی خوف زدہ ہو جائے گا، کبھی جو ہے وہ اس طرح کا منصوبہ نہیں بنائے گا کہ لڑنے کے لیے آ سکے. جیسا کہ انڈیا بڑے منصوبے بناتا رہا ہے، لیکن اب اسے پتہ ہے کہ اب پاکستان وہ پہلے والا نہیں رہا، 65 والا، 71 یا 72 والا نہیں رہا. اب مسلمان جو ہے، پاکستانی جو ہے، الحمدللہ ایک جدید ہتھیار ہیں، جدید اسلحہ ہے، ایٹم بم ہے، اور ایک مضبوط فوج ہے جو جذبہ جہاد سے لبریز ہے. تو ڈر جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت بڑی طاقت ہے. تو فرمایا کہ اور ان کی سوا اوروں کو بھی ڈراؤ. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر دشمن بن کر کے آتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے جو خفیہ دشمن ہوتے ہیں وہ بھی اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے مسلمان کو نقصان پہنچایا جائے. تو انہیں بھی ڈراؤ، یعنی جو آپ کا دشمن ہے انہیں بھی ڈراؤ، اور جو خفیہ دشمن ہے ظاہری طور پر تو آپ کا دوست ہے، لیکن دشمن بننے میں جو ہے وہ تو وقت نہیں لگائے گا. جب دیکھے گا کہ تم کمزور ہو تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، وہ بھی ڈرائے گا، وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو اسے بھی پتہ چل جائے تو الحمدللہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے ان حالات میں. اب پوری دنیا جو ہے اس ملک کی تعریف کر رہی ہے، اس کی فوج کی تعریف کر رہی ہے، اور اس کے پاس جو جدید تیاری ہے اسلحے کی صورت میں، میزائل کی صورت میں، جہازوں کی صورت میں، انہیں پتہ چل گیا ہے، تعریفیں کر رہی ہے. تو بکثرت دشمن ہے، یعنی انڈیا کو تو پتہ چل ہی گیا ہے، ان پر حملہ ہوا اور ان کی طاقت کو توڑا گیا. اس کے علاوہ جو ہے باقی بکثرت دشمن ہیں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، عالم کفر جتنا بھی ہے وہ سارے جو ہے ملت واحدہ ہیں. تو فرمایا کہ اوروں کو بھی ڈراؤ جنہیں تم نہیں جانتے. لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ تو جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جو ہے انہیں جانتا ہے. فرمایا کہ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو کچھ تم اور راہ خدا میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم، اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. یعنی وہ اس کے عوض بھی دے گا اور اجر بھی عطا فرمائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی ہے. واضح ہے قومیں مال خرچ کریں گی تو یہ اسلحہ ملے گا، مفت میں تو نہیں ملتا، یہ ساری تیاریں جو ہے ایسی تو نہیں مل جاتی. تو لہذا اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ الحمدللہ کہ قوم نے جو کچھ اس ملک کو دیا ہے، تو جو بھی ذمہ دار تھے انہوں نے اس کی حفاظت کی ہے. یعنی پتہ چلتا ہے کہ بھٹو جو ہے ڈاکٹر قدیر کو لے کر کے آئے، الحمدللہ ایک اچھی کاوش ہے، ان کی بدولت جو ہے ہم ایٹم طاقت بنے ہیں. باقی بھی ان کے ساتھی تھے، ڈاکٹر سمر مبارک، احمدی، بہت سارے سائنسدان ہیں جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ضیاء صاحب نے بھی بڑی اچھی کاوش کی ہے، اور پھر جو وسائل ملتے رہے، کہیں سے بھی ملتے رہے، ان وسائل کو صحیح جگہ پر خرچ کیا. پھر صدر اسحاق صاحب کا ذکر بھی آتا ہے
یعنی بکثرت لوگ ہوں گے جنہوں نے جو ہے اس وسائل کو، اس سرمایہ کو صحیح جگہ پر جو ہے وہ خرچ کیا ہے۔ ڈاکٹر قدیر یا باقی جتنے بھی سائنسدانوں کی جو طلب تھی، جو کچھ وہ مانگتے تھے خوشی کے ساتھ دیا کرتے تھے، بلکہ بڑھ کر کے دیا کرتے تھے۔ تو یہ قوم کا سرمایہ تھا، قوم کے وسائل تھے، قوم کی جو ہے امانتیں تھی، قوم کے روپئے تھے، پیسے تھے، انہوں نے بھی صحیح جگہ پر خرچ کیا۔ الحمدللہ آج مسلمانوں کا سر جو ہے فخر سے بلند ہے اس حوالے سے کہ جدید ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ تو فرمایا جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں پورا پورا عطا فرمائے گا اور تم پر جو ہے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس حوالے سے جو ہے تیاری کی جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے دیگر بھی بہت سارے اسباب کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ محمد ہے، آیت نمبر 4 ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے، اسی تیاری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مجاہدو، جب تمہارا مقابلہ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہی آپ جانتے ہیں یہ عالم کفر جتنا بھی ہے، فرمایا کہ جب تم ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو، سامنا ہو کافروں سے، یعنی ان کی تمہارے خلاف جو ہے جنگ ہو، تو فرمایا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی خوب گردنیں مارو۔ ضرب الرقاب مفعول مطلق ہے اور یہاں تاکید کے معنی میں ہے خوب جو ہے ان کی گردنیں کاٹ کر کے رکھ دو، توڑ کر کے گردنیں جو ہے کاٹ کے رکھ دو۔ حتی اذا اثخنتموہم، فرمایا کہ جب تم ان کا خون بہا چکو، قتل کر دو اور کچھ لوگوں کو جو ہے قید کر لو، فشدوا الوثاق، فرمایا کہ ان کا خون بہا چکو اور باقیوں کو قید کر لو، تو فرمایا کہ فشد الوثاق، تو ان قیدیوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لو، اب تمہارے اختیار میں ہے، قید ہو کر کیا ہے، اللہ نے تمہیں غلبہ عطا فرمایا ہے، یہ تمہاری محنت کا ثمر ہے، جدید تیاری کا ثمر ہے، تو فرمایا اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، چاہو تو احسان کر کے جو ہے انہیں بلا معاوضہ جو ہے اور رہائی دے دو، جاؤ بھی، جیسا کہ کرتے ہیں ہمارے ہاں، پاکستانی حکومت بھی کرتے ہیں، باقی اسلامی ممالک بھی کرتے ہیں، تو بغیر معاوضہ لیے بغیر جو ہے احسان کرتے انہیں رہا دے دو، اپنے ملک کو واپس بھیج دو۔ اور پھر فرمایا کہ وہی معافیدان، یا چاہو معاوضہ لے کر کے انہیں آزاد کر دو۔ یہ کب تک؟ فرمایا حتی تضع الحرب اوزارہا، یہ جہاد کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، یہ نہ ہو کہ غلبہ مل گیا تو آرام سے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں، فرمایا کہ لڑتے رہو، تیاری کرتے رہو، جہاد کو جاری رکھو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والا کافر گروہ اپنے ہتھیاروں کے بوجھ رکھ دے۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار کا بوجھ جو ہے وہ رکھ دے، یعنی یہی کافر جو ہے جب تک کہ وہ رک نہیں جاتا اس وقت تک تمہاری جنگ جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان پر عذاب بھیج کر آپ خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، یعنی بغیر لڑائی کے، اگر اللہ کے پاس یہ طاقت ہے، اللہ چاہے تو بغیر کسی وسائل کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، لیکن فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہاد کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے جنگ کے ذریعے سے آزمائے، دیکھے کہ یہ میرے بندے بھی کچھ محنت کر رہے ہیں، ان کی بھی کچھ تیاری ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی فتح مل جائے تو پھر مسلمان اس کی برکات سے محروم رہیں گے، جذبہ جہاد سے، جہاد کی برکات سے، شہادت کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہ جائیں گے، اور پھر اللہ دیکھتا بھی ہے کہ کون میرا بندہ جو ہے تیاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں آزمائے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، فرمایا جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کی نیکیوں کا ثواب جو ہے، ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی واضح طور پر فرما دیا کہ اے ایمان والو تم تیاری میں لگے رہو اور اپنی تیاری کرتے رہو۔ تو یہی، اور علماء یہی فرماتے ہیں وَعِدُّوا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے یہاں وجوب کے لیے ہے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق
امام راضی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ جو ہے دلالت کرتی ہے کہ استعداد جہاد کے لیے ضروری ہے، جتنی بھی ہیں، نیزیں ہیں، تلواریں ہیں، اور باقی جتنی بھی ہتھیار ہیں، کمانے ہیں، اور باقی یعنی حفاظت کے اس دور میں جو بھی تھے ان کی تعلیم بھی دینی چاہیے ہے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا فریضہ، یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، یہ نہیں کہ چاہے وہ کریں چاہے نہ کریں، فرض ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے جو ہے ان جگہوں کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے فرمایا اس کا مقصد کیا ہے تیاری کا، یہی ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، کیونکہ جب کافروں کو معلوم ہوگا کہ مسلمان جو ہے باقاعدگی سے تیاری میں، ان کے پاس بھی وسائل ہے، تو ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو غلبہ ملے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث مقدسہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، اور علماء نے بیان کیا ہے قوت جو ہے دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہی ہے جس کا جو ہے یہاں ذکر کیا گیا ہے، جدید اسباب یعنی میزائل اور اسلحہ وغیرہ جو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ بھی بہادر ہونے چاہیے، ان کے اندر جو ہے بہادری کا جذبہ بھی ہو، طاقت جسمانی طور پر بھی طاقتور ہوں اور بزدل نہ ہوں، اور لڑنے کا ان کے اندر جذبہ ہو، قوت ہو، خوف زدہ نہ ہوتے ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ منصوبہ ساز بھی ہوں۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے ایئر فورس کے نوجوان جو ہے تین جو ان کے جہاز جو ہے وہ گرا کر کے ہیں، تو واضح ہے کہ وہ پوری ایک ذہن بنا کر پوری طاقت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اور پورے منصوبے کے ساتھ جو ہے وہ لڑے ہیں الحمدللہ۔ بڑے جدید ہتھیار جو ہے ان کے جو جہاز ہیں وہ گرا کر کے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ بھی ہے انڈیا کے جو ایئر فورس کے لوگ تھے وہ بھی لڑنے کے لیے، لیکن وہ گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے یا نقصان کر کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ واضح ہے وہ تو کافر ہیں، ان کا تو دنیا پر جو ہے ظاہری اسباب پر جو ہے ان کا اعتماد ہوتا ہے، جبکہ مسلمان کا یقین جو ہے وہ آخرت پر ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے انسان کو چاہیے، یعنی جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، خاص کر کے جو ہمارے فوج میں ہوتے ہیں، چاہے وہ ایئر فورس ہے، بری ہے، بحری ہے، ان کے اندر یہ بھی ہو کہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے بھی، اپنے شراب نوشی سے، زنا سے، جتنے بھی معصیت والے کام ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے، یہ بھی قوت ہے۔ اگر ان میں مبتلا ہو گئے تو پھر وہ جذبہ نہیں ہوگا، اس طرح کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں کافر تو یہ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں گناہ بے گناہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، معصیت کرنا تو ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔